السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محلے کی اصلاح کیسے ہوا، اس عنوان پر اس سلسلے کی یہ 12ویں کڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کو چل پڑتا ہے، اللہ کی رحمت اسے گھیر لیتی ہے جب تک کہ وہ اس کے پاس بیٹھ نہ جائے۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت میں غوطے لگاتا ہوں۔ دوسرا حق جس میں عموماً کاہلی اور سستی کی جاتی ہے، جنازے کے ساتھ جانے میں ہے۔ اس حق کو ادا کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل میت کی تدفین وغیرہ میں غیر ضروری وجوہات کو بنیاد بنا کر تاخیر کرتے ہیں، یا نماز جنازہ، تکفین و تدفین کے ایسے نرالے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ کامل العقیدہ اور صحیح العقیدہ انسان ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کے ہاں کوئی انتقال کر جائے وہ صحیح العقیدہ عالم کے مشورے اور نگرانی میں تجہیز و تکفین کے سارے مراحل انجام دے، تاکہ ہر مسلمان کو شرکت کرنے کا موقع ملے۔ تیسرا حق جس کو ضروری سمجھا نہیں جاتا وہ چھینک کا جواب دینا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ چھینک لینے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت اس دعائیہ جملے سے واقف ہی نہیں ہے، اور چھینکنے والے کے اندر بھی ایک مرض یہ ہوتا ہے کہ وہ چھینک لینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا، حالانکہ اس کو اس طرح کہنا چاہیے۔ بظاہر یہ حقوق معمولی نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایسے حقوق ہیں کہ اگر محلے کے سارے مسلمان ان حقوق کو ادا کرنے کے پابند ہو جائیں تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلا نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ اتفاق و اتحاد کی عمارت قائم ہو جائے گی، جس کے سائے میں اہل محلہ آرام و راحت اور چین و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ فطری چیز ہے کہ اگر محلے کا ہر فرد دوسرے کو سلام کرے گا، اس کے بیمار ہو جانے پر عیادت کرے گا، اس کے گھر میں کسی کے انتقال ہو جانے پر اپنی ہمدردیاں نچھاور کرے گا، اور جنازے کے ساتھ تدفین میں شریک رہے گا، اس کے گھر کوئی تقریب ہو اور وہ دعوت دے تو اپنی شرکت سے اس کی خوشی کو دوبالا کر دے گا، اس کے چھینک لینے پر اس کے لیے رحمت کی دعا دے گا، تو ظاہر ہے کہ امن و سلامتی کا خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔